ہیلو گائز، پچھلے لیکچر میں ہم نے لبرٹی کا ایک اوور ویو لیا تھا جس میں ہم نے لبرٹی کو ڈیفائن کیا تھا اور ڈفرینٹ کنوٹیشنس دیکھے تھے اس کی. آج ہم اس کے کائنڈس پہ بات کر رہے ہیں کہ لبرٹی کے کتنے اقسام ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے بنیادی طور پہ دوستوں لبرٹی کے دو اقسام ہیں، ایک نیچرل لبرٹی اور ایک نیشنل لبرٹی. پھر نیشنل لبرٹی کے اندر پھر فرداً تین امپورٹنٹ ٹائپ کے لبرٹیز آتے ہیں دیٹ وی کال اکنامک لبرٹی، پولیٹیکل لبرٹی اینڈ سول لبرٹی. تو آج ہم ان کو ذرا مختصر سا ڈیفائن کریں گے. سب سے پہلے دوستوں نیچرل لبرٹی. تو نیچرل لبرٹی اس زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب لوگ آرگنائز پولیٹیکل لائف نہیں گزار رہے تھے، ایک باضابطہ طور پہ ایک سیاسی زندگی لوگوں کی موجود نہیں تھی. یعنی وہ دور ہے جب منظم ریاستوں کا وجود نہیں تھا، تب کی بات ہے، یہ کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. تو نیچرل لبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا قانونی قدغن نہ ہو، کوئی ریسٹرین نہ ہو اور لوگ مکمل طور پہ آزاد ہوں اپنے کام کے لیے. نیچرل لبرٹی کے جو کنسیپٹ ہے اس کو زیادہ تر سوشل کنٹریکٹ کے ایکسپوننٹس تھے جن میں ہابس ہے، لاک ہے اور روسو ہے. ان لوگوں نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ان کے رائٹنگس میں ہمیں نیچرل لبرٹی، نیچرل اسٹیٹ، نیچرل لا، ان کے متعلق بہت کچھ ملتا ہے. ہاں، نیچرل لا کے متعلق اس سے پہلے بھی ایون پلیٹو اور ارسطاٹل کے زمانے میں بھی کنسیپٹس دیے گئے تھے. ان لوگوں نے اس کو ذرا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو اگر ہابس ہم دیکھیں تو ہابس نے، آپ کو پتہ ہے، لیوائتھن جو کہ اس کا مشہور بک ہے جس کے اوپر ہمارا الگ لیکچر بھی موجود ہے، ہابس کے سارے کنٹریکٹ، ان کے کنسیپٹس کے اوپر. تو وہاں سے اگر آپ کو ہم ریکیپ کراتے آ جائیں تو ہابس نے یہ کہا تھا کہ جو اسٹیٹ آف نیچر تھا وہ لا لیسنس کا، قانون کی عدم موجودگی کا اور ایک عدم قانون اور دہشت کا ایک زمانہ تھا. تو اس زمانے میں کوئی نیچرل لبرٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو دوسرا لاک جس نے نیچرل لبرٹی کے اوپر کام کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ نیچرل جو اسٹیٹ تھا، اسٹیٹ آف نیچر تھا، وہاں لوگ خوش تھے، اچھی طرح رہتے تھے اور نیچرل لا کے تحت رہتے تھے. نیچرل لا لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا، لوگوں کو آزادی دے رہا تھا. اب اس نیچرل لا کی پروٹیکشن کے لیے ریاست آیا تھا. تو نیچرل لبرٹی کا کنسیپٹ لاک نے بھی پروپیگیٹ کیا ہے. اس کے بعد روسو جس نے ان دونوں کے درمیانی ایک راستہ نکالتے ہوئے سوشل کنٹریکٹ کا کنسیپٹ دیا تھا، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو اسٹیٹ آف نیچر تھا وہ ایک آئیڈیلک پیریڈ تھا، ایک اچھا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے اندر بعد میں خرابیاں آ گئی تھی اور ان کی دفاع کے لیے سوشل کنٹریکٹ آیا تھا. تو کہنے کا مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہابس، لاک اور روسو نے نیچرل لبرٹی کو ہائی لائٹ کیا ہے. نیچرل لبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن، کوئی قانون نہ ہو اور آپ مکمل آزاد ہوں. یعنی کوئی بھی چیز آپ کو مجبور نہ کرے کسی کام کے کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز میں حصہ لینے کے لیے، لوگ آپ کو مجبور نہ کرتے ہوں، کوئی سسٹم آپ کو مجبور نہ کرتا ہو. تو ایسی کنڈیشن کو نیچرل لبرٹی کہا تھا. ہاں، سویلائز زمانے کے اندر کیا اس طرح کی لبرٹی پاسبل ہے؟ کیا اس طرح کی لبرٹی اچھی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر ہم کسی اور لیکچر کے دوران اور بات کریں گے. تو دوستو، دوسری قسم نیشنل لبرٹی. سب سے پہلے نیشنل لبرٹی ہوتی کیا ہے؟ تو نیشنل لبرٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم کو کسی بیرونی طاقت کے اثر سے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک ریاست ہے یا ایک قوم ہے، ایک جگہ ہے، ایک علاقہ ہے، اس کے اوپر کوئی اور قوم، کوئی اور علاقہ یا کوئی اور لوگ آ کے اس کے اوپر مداخلت نہ کرے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیشنل لبرٹی. تو نیشنل لبرٹی بہت ہی کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے نیشنلزم کے ساتھ. دوستو، یہ اس کا گروتھ جو دھیرے دھیرے سٹارٹ تھا، یہ پروان چڑھا 20th سینچری میں. 20th سینچری کے آغاز کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے اس کی دوسری دہائی میں جب پہلی جنگ عظیم لڑی گئی، تو اس کے دوران اور اس سے پہلے بھی لوگوں کے درمیان یہ آوازیں اٹھنے لگی تھی کہ ان کو اپنی آزادی ملنی چاہیے. ایک قوم کہیں بستی ہے تو وہ اپنی مرضی کی وہاں گورنمنٹ چلائے، اپنی مرضی کے قوانین چلائے، کوئی اور اس میں مداخلت نہ کرے. تو اس کی اتھینٹیکیشن جو ملی وہ پیرس کانفرنس پہ، پیرس پیس کانفرنس یہاں ہمارا مقصد ہے دوستو. تو اس میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. پیرس پیس کانفرنس، وہ دوست جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام میں
1919 سے 1920 تک ایک کانفرنس ہوئی تھی الائسس اور سینٹرلز کے درمیان، جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی اس کے بعد. تو الائسس نے جیتنے کے بعد ایک کانفرنس رکھا تھا. اس کانفرنس میں کے اوپر ایک پورا ایک لیکچر موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو، وہاں ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں. یہاں صرف اتنا بتاتے چلیں کہ اس پیرس پیس کانفرنس میں سیلف ڈٹرمنیشن کی جو رائٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر جب رائٹ کو ایکسیپٹ کیا گیا تو بہت سارے کنٹریز نے انڈیپینڈنس حاصل کیا، اسپیشلی یورپ میں اور ویسٹرن کمیونٹیز کے اندر بہت سارے نیشنز نے انڈیپینڈنس اس کانفرنس کے بعد حاصل کیا. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر سائن ہوا 1945 کو، اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق بھی ہر نیشن کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیا گیا. تو جب یہ رائٹ دیا گیا تو پھر ایشیا اور افریقہ میں بہت سارے کنٹریز نے آزادی حاصل کی، جن میں انڈیا اور پاکستان ہے. پھر اس طرح سے بہت سارے کنٹریز مڈل ایسٹ کے اندر، تو انہوں نے آزادیاں حاصل. اب پولیٹیکل تھیوری کے اندر ہم نے جیسے شروع میں بھی کہا ہے کہ 3 اور اہم قسم کے لبرٹی کے قسمیں بنتی ہیں. سب سے پہلی ہے سول لبرٹی. اب سول لبرٹی کیا ہوتی ہے؟ سول لبرٹی کو لاسکی ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ لبرٹی آف این انڈیویجول ان ایکشن اینڈ تھاٹ ان دوز ایریاز آف لائف ویئر ریزلٹس آف ونز ایفرٹس آر مینلی پرسنل ان نیچر. تو لبرٹی ایک انڈیویجول کے ان خیالات کے متعلق آزادی ہونا، ان کاموں کے لیے ان کی آزادی ہونے کو کہتے ہیں جس کا ان کا مقصد، ان کے جو حد ہے وہ صرف اور صرف ذاتی حد تک ہے. تو ایسے چیزوں میں آزادی دینا، ایسے چیزوں میں آزادی ملنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آزادی ہے. گیٹل اس کو ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ سول لبرٹی کنسسٹ آف دوز رائٹس اینڈ پریولیجز پرووائڈیڈ بائی اسٹیٹ ٹو اٹس سٹیزنس. تو گیٹل کے مطابق سول لبرٹی کا مطلب وہ حقوق ہیں اور وہ پریولیجز ہیں جو ایک ریاست نے اپنے شہریوں کو دیا ہے. یعنی ریاست آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ جو مرضی چاہے پروفیشن اختیار کر سکتے ہو، جو مرضی چاہے آپ مذہب اختیار کر سکتے ہو، آپ کی زندگی آپ کی حق ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاست یہ حقوق بلکہ ریاست نے بھی نہیں دیا آپ کو، بلکہ ان بون یہ حقوق حاصل ہیں. ریاست ان کی پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اس سینس سے ہم کہتے ہیں کہ ریاست نے آپ کو دیا ہے. تو ان آزادیوں کو سول لبرٹی کہا ہے گیٹل نے. دوسری جو قسم بنتی ہے پولیٹیکل لبرٹی. پولیٹیکل لبرٹی یا سیاسی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سیاسی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی، سیاسی زندگی میں حصہ لینے کا پورا حق ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہے سیاسی مینڈیٹ کو سپورٹ کرے، جس پارٹی کو سپورٹ کرے، جس مینیفیسٹو کو سپورٹ کرے، جس سیاسی نظریے کو سپورٹ کرے، اس کو یہ چیز کا حق ہے، تو وی کال پولیٹیکل لبرٹی. اس کو سیاسی سوچ رکھنے کا حق ہو، اس کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہو، تو دیٹ از کالڈ پولیٹیکل لبرٹی. If it's not given, then we call it that there is no political liberty. I hope you guys understand what does political liberty means. And the third one جو ہے وہ economic liberty ہے. دوستو ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بیسیکلی اکنامک لبرٹی ایک حصہ ہے سول لبرٹی کا، لیکن اس کو ہم ایک الگ ہیڈ کے اندر رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامک لبرٹی از ٹو مچ امپورٹنٹ، رائٹ؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے اس کو ہم ایک الگ ہیڈ کے اندر سول لبرٹی سے نکال کے رکھتے ہیں. براڈلی اسپیکنگ اٹ از اے سول لبرٹی. سو اکنامک لبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کر سکو، بشرط کہ پیشہ لافل ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، آپ لائر بننا چاہتے ہو، آپ انجینئر تو خیر آپ بنو گے نہیں کیونکہ آپ سول سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہو، سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہو. تو خیر جو بھی آپ اپنا پیشہ، آپ ایز اے پریکٹیکل پولیٹیشین بننا چاہتے ہو، یا ادر یو وانٹ ٹو بیکم اے لائر اور واٹ ایور، رائٹ؟ یا آپ کمپٹیٹیو ایگزام کی طرف جانا چاہتے ہو، یہ آپ کو اختیار ہونا چاہیے. کوئی اور آپ کو اس کو ڈٹرمائن نہ کرے کہ آپ بھائی آپ بزنس کرو گے، آپ بھائی آپ یہ کرو گے، کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہ رکھے. تو دیٹس کال اکنامک لبرٹی. اور موسٹلی اس کے اوپر جو ایمفیسس کیا ہے وہ سوشلزم کے بعد، یہ 1917 کے ریولوشن کے بعد اس لبرٹی کے اوپر بھی بہت زیادہ ایمفیسس ہوا.
جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ایک بات دوستو آپ کو شروع میں بتانا تھا، یہ جو لیکچرز ہم نے ابھی بنانا سٹارٹ کیا ہے، یہ یوزولی ہمارے پاکستان کے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز سے جو بی اے کے ایگزام دے رہے ہیں ان کے پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کے لیے بنایا ہے. یہ ہم بنا رہے ہیں آپ کے تھرڈ ایئر کے کورس کے لیے. اس کے علاوہ جو یہ چونکہ پولیٹکس آپ کے ڈیلی لائف کا حصہ ہے، تو جو دوست ہمارے سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اس سے بہت کچھ فائدہ مل سکتا ہے. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب کرنا چینل کو. اینڈ پلیز پٹ یور سجیشنز سو دیٹ وی ول امپروو دس چینل فردر. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.